الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، آج اس وقت جو بات پوری دنیا میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے اور جس کے لیے عالمی سطح پر جگہ جگہ میٹنگز ہو رہی ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، وزرائے خارجہ کے اجلاس ہو رہے ہیں، اور ایک ہی بات پر سب سے زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ اگر ترقی حاصل کرنا چاہتے ہو، خوشحالی لانا چاہتے ہو، معاشی استحکام پیدا کرنا چاہتے ہو، معاشی طور پر اپنے ممالک کو مستحکم اور مضبوط کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے ایک چیز سب سے زیادہ ضروری ہے پہلے نمبر پہ، اور وہ ہے امن۔ جب بھی عالمی قوتوں کا اجلاس ہوتا ہے، بجٹ تقسیم ہوتے ہیں، مختلف میٹنگز ہوتی ہیں، تو اس میں جو ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں یا نسبتاً کمزور ممالک ہوتے ہیں، ان کو ایک ہی بات بار بار سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ترقی پذیر سے ترقی یافتہ کی صف میں آنا چاہتے ہو، معاشی طور پر مستحکم اور مضبوط ہونا چاہتے ہو، خوشحالی دیکھنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے ایک ہی چیز ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے، امن۔ امن کے بغیر ترقی، خوشحالی، استحکام کا خواب ادھورا ہے، یہ کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہونے والا جب تک امن قائم نہیں کر لیتے۔ غرض کے خلاصہ یہ ہے کہ ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے امن ضروری ہے، لیکن خود امن کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ خود امن کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ تو امن کے لیے انصاف ضروری ہے۔ جب تک انصاف نہیں ہوگا، امن نہیں پیدا ہونے والا، اور جب تک امن اور اطمینان والا ماحول نہیں پیدا ہوگا، کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا، کسی بھی ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی، کسی بھی ملک کی معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی۔ انصاف کے بغیر امن ناممکن ہے، امن کے بغیر ترقی ناممکن ہے۔ اور جب ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کیسے قائم کیا تھا، انصاف کا بول بالا کیسے کیا تھا، تو جب ہم آپ کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر انصاف کیسے کیا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی باتیں نہیں تھی کہ احادیث کی جیسے ایک قسم میں قولی، ایک احادیث کی قسم میں فعلی۔ ایک ہے کہ قول، اللہ کے نبی نے بول کر بتایا ہو کہ یہ کام ایسا ہے، اور احادیث کی ایک قسم ہے فعلی کہ اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا کہ یہ بات ایسی ہے۔ تو اللہ کے نبی صرف بول کر نہیں تھے بتاتے، کر کے بھی دکھاتے تھے۔ ایسے ہی نہیں پوری دنیا انہیں سب سے بڑا لیڈر مانتی ہے، اپنے پرائے سب جب بھی نام محمد آتا ہے ان کی گردنیں تعظیم سے جھک جاتی ہیں کہ آپ نے عملاً کر کے دکھایا تھا۔ تو آپ کے زبان مبارک میں قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت سے چوری ہو جاتی ہے،
عدالت لگی، تحقیقات ہوئیں، چوری ثابت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا فیصلہ نافذ فرمایا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو ان کا داہنا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ دوسری جگہ اللہ پاک شاہ فرما رہے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تو قبیلہ بنو مخزوم کے جب سرداروں کو پتہ چلا کہ ہمارے قبیلے کی ایک عورت سے چوری سرزد ہوئی ہے اور اسلام میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، جس کا فیصلہ اللہ کے نبی نے سنا دیا ہے، اور اب یہ فیصلہ ہو کر رہے گا، انصاف ہو کر رہے گا، اس کا ہاتھ کٹ کر رہے گا، وہ سارے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا لو جی ہماری تو ناک کٹ جائے گی اگر یہ فیصلہ نافذ ہو گیا تو کوئی سفارش ڈھونڈو۔ سفارش جیسے آج ہمارا سفارشی کلچر ہے نا، کوئی بھی کسی ناکے پہ پکڑا جائے اسی وقت فون ملاتا ہے، انہیں فون ملانا، تو کہ سفارش ڈھونڈو، کوئی ایسا آدمی ڈھونڈو جس کی بات اللہ کے نبی مان لیتے ہوں اور اس کی بات رد نہ کی جاتی ہو۔ دربار رسالت میں ڈھونڈا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے زید، ان کے بیٹے تھے اسامہ بن زید، آپ کے منہ بولے پوتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے بڑھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ان کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہوا کہ ان کو نہ تیار کرتے ہیں سفارش کرنے کے لیے کہ اگر فاطمہ کا ہاتھ کٹ گیا تو بنو مخزوم کی ناک کٹ جائے گی، کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں رہیں گے، لہٰذا آپ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں، تھوڑی سی نرمی کریں۔ تو حضرت اسامہ بن زید کو تیار کیا گیا۔ اسامہ بن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے انہوں نے سفارش کی، یا رسول اللہ قبیلہ بنو مخزوم یہ بات کہہ رہا ہے۔ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے بھر گیا، جسے کہتے ہیں نا چہرے میں خون اتر آیا، آنکھوں میں خون آ گیا، چہرہ لال پیلا، غصے سے بھر گئے اور فوراً ڈانٹا، اتشفع حدا من حدود اللہ، اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو کہ اللہ کی حد نافذ نہیں ہونی چاہیے؟ اتشفع حدا من حدود اللہ۔ اور پھر ان کو ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو کر رہ گیا اور پوری دنیا میں ایک مثال بن کر رہ گئی۔ تم فاطمہ مخزومیہ کی بات کرتے ہو، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ فاطمہ بنت محمد بھی زبان کہتے ہوئے ایک دفعہ لڑک جاتی ہے، بہت بھاری جملہ ہے، انسان کانپ اٹھتا ہے جس کے دل میں ذرا سے بھی عقیدت اور محبت ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا اگر اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ لیکن اس کے برعکس اگر آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میدان جنگ کا منظر پیش کر رہی ہے، ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور انسانیت جھلس رہی ہے، سسک رہی ہے، قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اور وہ بستیاں، وہ شاہراہیں، وہ قوم قبیلے جہاں پہ کبھی انسانیت چہچہا رہی تھی آج وہاں پہ انسانیت سسک رہی ہے، اور وہ محلات، وہ بستیاں جہاں پہ کبھی زندگی رواں دواں تھی آج وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں، جہاں پہ کبھی زندگی کے نغمے گائے جاتے تھے آج وہاں پہ الو بول رہے ہیں، آج وہاں کسی کی آواز نہیں ہے، آہو بکا ہی ہے آج وہاں پہ، آج کوئی زندگی کا نغمہ گنگناتا وہاں نہیں سنائی دے رہا، تباہی اور بربادی کی داستانیں رقم ہوئی پڑی ہیں آج وہاں پہ۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جب ہم مغربی اقوام کو دیکھتے ہیں، یورپی یونین کو دیکھتے ہیں، امریکہ کو دیکھتے ہیں، عالمی عدالتوں کو دیکھتے ہیں، انصاف قائم کرنے والے اداروں کو دیکھتے ہیں،
تو جہاں تک بات آتی ہے افراد کے درمیان انصاف قائم کرنے کی، تو وہاں پہ وہ خوب ناپ تول کر پورا انصاف کرتے ہیں۔ چنانچہ آج بھی امریکہ کی مثال دی جاتی ہے، فرانس کی مثال دی جاتی ہے، جاپان کی مثال دی جاتی ہے، چین کی مثال دی جاتی ہے کہ جہاں پہ افراد کے درمیان جب بھی کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے، خوب نپا تلا فیصلہ کیا جاتا ہے، خوب تحقیق کے ساتھ، اور اس کو پورا نافذ کیا جاتا ہے۔ کسی چھوٹے بڑے کو نہیں دیکھا جاتا، حتیٰ اگر وزیر بھی کوئی کرپشن کرتا پکڑا جاتا ہے، کوئی ناانصافی کرتا پکڑا جاتا ہے، اس کو بھی پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جاتا ہے۔ لیکن جب بات اقوام کے درمیان انصاف کرنے کی آتی ہے، پھر ان کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ آج ان کے لیے، آج عالمی عدالتوں کے لیے، امریکہ کے لیے انصاف کا پیمانہ کوئی اور ہے، پاکستان کے لیے انصاف کا پیمانہ کوئی اور ہے، آج ان کے لیے افغانستان کے لیے معیار کچھ اور ہے، روس کے لیے معیار کچھ اور ہے، کشمیر کے لیے معیار کچھ اور ہے، فرانس کے لیے معیار کچھ اور ہے، برطانیہ کے لیے معیار کچھ اور ہے، شام، یمن اور فلسطین کے لیے ان کا معیار کچھ اور ہے۔ بظاہر تو وہ انصاف کے ٹھیکیدار نظر آتے ہیں، لیکن یہ انصاف جب افراد کے درمیان ہوتا ہے، اور خاص کر اپنی قوم کے افراد کے درمیان ہوتا ہے، پھر تو خوب جچا تلا انصاف کرتے ہیں۔ لیکن جب اقوام کے درمیان انصاف کی باری آتی ہے، پھر یہ لوگ بالکل بدل جاتے ہیں، ان کے معیار بدل جاتے ہیں، ان کے پیمانے بدل jاتے ہیں، ان کی تحقیقات بدل جاتی ہیں، ان کے اصول و ضابطے سب کچھ بدل جاتے ہیں۔ ظلم کے پیمانوں سے انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں، جبر کے پیمانوں سے امن تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ ظلم کے پیمانوں سے کبھی بھی انصاف تقسیم نہیں ہوتا، جبر کے پیمانوں سے کبھی امن قائم نہیں ہوتا۔ ایک گھر ہو نا، 4 مرلے کا ایک گھر ہو، اس میں بھی انصاف نہ ہو تو وہاں بھی امن قائم نہیں رہ سکتا۔ تم پوری دنیا میں امن قائم کرنے کی باتیں کرتے ہو۔ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے، ایک ہی تھالی میں کھانے والے، ایک ماں کا دودھ پینے والے، ایک باپ کی اولاد، ایک گھر میں بچپن گزارنے والے، جب ان کے درمیان بڑے ہو کر ماں باپ انصاف نہیں کرتے ہیں، ان میں انصاف نہیں ہوتا، اس گھر کو بھی آگ لگ جاتی ہے، امن چین سکون تباہ ہو کے رہ جاتا ہے، اور وہ گھر لڑائی کی شعلوں میں تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا ہے، جھلس کے رہ جاتا ہے۔ تم پوری دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہو؟ کبھی بھی پوری دنیا میں ایسے امن قائم نہیں ہوتا۔ انسان تو انسان رہا، جانوروں میں سب سے بیوقوف جانور جس کی مثال دی جاتی ہے گدھا۔ گدھے کو بھی 2-4 سوٹیاں مارو برداشت کرتا ہے، جب حد سے بڑھ جاتے ہیں وہ بھی پھر لاتیں مارنے شروع کر دیتا ہے۔ بہت ساری ویڈیو ایسی چڑھی ہوئی ہیں۔ وہ گدھے کو نا 3-4 لڑکے مل کے تنگ کر رہے تھے، کچھ دیر تو برداشت کرتا رہا، پھر اس نے ٹانگ سے پکڑا، منہ سے نا اس کی ٹانگ پکڑ لیا اور یوں اسے گھما کے پھینکا۔ جانور بھی ظلم نہیں برداشت کر سکتے، وہ بھی تشدد کی راہ پہ چل پڑتا ہے، اس کے سامنے جو کچھ آئے گا وہ توڑ کے رکھ دے گا، تباہ کر کے رکھ دے گا۔ تم انسانوں میں امن قائم کرنا چاہتے ہو؟ تو آج بھی پوری دنیا کو یہ دعوت فکر دی جاتی ہے، تم اربوں خربوں روپیہ آج پانی کی طرح بہا رہے ہو کہ پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے، اور اس کے لیے تم جدید سے جدید ٹیکنالوجی بنا رہے ہو، اور دن رات پریشان ہوئے ہو، اپنی زندگیاں کھپا رہے ہو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے۔ اس کے لیے نہ تمہیں روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہانے کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے دن رات ایک کرنے کی ضرورت ہے، صرف ایک کام کر لو، انصاف کا ترازو، انصاف کا پیمانہ، انصاف کا معیار ایک کر دو، اپنے کے لیے، پرائے کے لیے، چھوٹے کے لیے، بڑے کے لیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، طاقتور کے لیے، کمزور کے لیے، اپنی قوم ہو، باہر کی قوم ہو، جو بھی ہو، سب کے لیے انصاف کا معیار اور پیمانہ ایک کر دو، پھر دیکھو پوری دنیا میں امن کس طریقے سے قائم ہوتا ہے۔
پھر دیکھو یہ دنیا کے غریب ممالک کس طریقے سے ترقی کرتے ہیں، پوری دنیا میں خوشحالی کیسے آتی ہے، پوری دنیا میں استحکام کیسے پیدا ہوتا ہے، پھر یہ اس دنیا میں سارا کچھ ہوتا ہوا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو پھر تمہاری خام خیالی ہے کہ یہ دنیا کبھی امن کا گہوارہ بنے گی، واللہ یہ جہنم کا تندور تو بن سکتی ہے، امن کا گہوارہ کبھی نہیں بن سکتی۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔